السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ آج ہم دورہ قرآن کے سلسلے میں 28 یعنی 28واں پارہ پڑھیں گے، یعنی اس کا خلاصہ، اس کے ہم مضامین جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شروع میں ہی ایک جو جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا، زہار کا جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک جو خاتون تھیں خولہ بنت ثعلبہ، وہ آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان کے شوہر نے زہار کیا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تم میری ماں جیسی ہو۔ تو اس کا بیان یہاں پر ہے کہ وہ کرنا، ایسا کہنا کیسا ہے، اور اگر کوئی ایسا کہہ دیتا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ میری ماں کی طرح ہو، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ غیر اخلاقی ہے، بہت بری بات ہے اس طرح کہنا۔ لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس سے بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بن جاتی، ماں وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کا جو کفارہ ہے نا، یا اس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، یعنی پلٹ آئیں، واپس ہو جائیں، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے منہ سے غلط بات نکالی تھی، تو پھر ایسے ہی اپنی بیوی کے پاس وہ نہیں لوٹ کے آئے گا، بلکہ اس کو تھوڑا سا اس کا جو ہے نا کفارہ دینا پڑے گا، یعنی کہ تھوڑی سی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کی سزا یا اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور پھر اگر جو شخص غلام نہ پائے تو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، یعنی اس کو مستقل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 3 طرح کی چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا، اگر اس کی بھی مقدرت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کے بعد سرگوشیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جو تم لوگ سرگوشیاں کرتے ہو نا، تو اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ یعنی کبھی اکثر جو سرگوشیاں ہوتی ہیں وہ غلط کام کے لیے ہی کی جاتی ہیں۔ صحیح کام جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کی سرگوشیاں نہیں کرتے، وہ لوگ بتا کے کرتے ہیں کہ ہاں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں یا اچھی بات بتا رہے ہیں۔ اکثر جو سرگوشی کی جاتی ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ وہ غلط کام کے اوپر ہی کی جاتی ہے، کوئی ایسی آپس میں بات کی جاتی ہے کہ جو کسی اور کو نہیں بتانی ہوتی۔ تو کہا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یعنی منافقین کا کام تھا نا کہ اوپر سے تو یہ بڑے اچھے بنے ہوتے تھے، لیکن اندر سے یہ جو دلوں میں ان کے تھے نا کھوٹ، وہ پھر سرگوشیوں میں کرتے تھے ایک دوسرے سے باتیں، اور پھر اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا ان باتوں کی وجہ سے۔ تو آگے جا کر نا ایمان والوں کو اشکانہ پوسی سے منع کیا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو۔ یعنی اگر آپس میں کوئی پوشیدہ بات کرنی ہے نا
تو وہ گناہ کی بات نہ کرو، زیادتی کی بات نہ کرو، رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، یعنی کانوں کے اندر پھس پھس کرنا، آہستہ آہستہ باتیں کرنا ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہو، حالانکہ بِإِذْنِ خدا وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کانوں کے اندر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو مجلس میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں نا وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ یعنی جب آپ لوگ کہیں بیٹھے ہیں محفل میں تو کوئی آ جائے تو کیا کیا کرو، اس کے لیے جگہ بنایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تھوڑا سا ہلا کرتے تھے، اور اس کو پسند کرتے تھے کہ کوئی آیا ہے نا تو اس کے لیے اگر جگہ نہیں بھی ہے نا تب تھوڑا سا آپ ہلیں، اس کے لیے کہ اس کو محسوس ہو کہ ہاں یہ میری مجھے آنے کی قدر کر رہے ہیں، مجھے ویلکم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہل کر تھوڑا سا اپنی جگہ سے جگہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی جب محفل ختم ہونے کا ٹائم ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے تو کیا کرو، پھر اٹھ جایا کرو، پھر وہیں ٹک کے بیٹھے نہ رہو۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کہیں اگر نکلتے ہی نہیں پہلے تو کسی اچھے کام کے لیے، اور اگر کہیں گیدرنگ ہو، ایسی مجلس ہو، کوئی محفل ہو یا کوئی پروگرام ہو، درس ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں، پروگرام ختم ہو گیا ہے تو آپ چلے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے جہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے وہ بھی باؤنڈ ہے نا خاتون، تو اس کو بھی آپ آزاد کریں، وہ پہلے سے ظاہر ہے باؤنڈ ہیں، وہ پہلے سے آپ کے آنے کی تیاری کر رہی ہوں گی، کپڑا بچھایا، کمرہ تیار کر، یہ وہ سارے کام، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے باؤنڈ ہے۔ تو اب جب پروگرام اگر ختم ہو گیا ہے، درس ختم ہو گیا ہے، مجلس برخاست ہو گئی ہے، یا کوئی اور پروگرام ہے، شادی بیاہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مجلس ہے، کوئی بھی محفل ہے، تو جب ٹائم ختم ہے، وقت اس پروگرام برخاست ہے، تو پھر کیا کیا جائے، مجلس برخاست ہو گئی تو پھر کیا کیا جائے، اٹھ جایا جائے، وہاں جم کے بیٹھے نہ رہا جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے جو میزبان ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی بھی اپنی اور زندگی ہے، اس نے بھی بہت سارے کام جو ہے پینڈنگ کیے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے آگے جا کے کہ کیا تم نے دیکھا ہے، یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے غضب کا شکار ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تم ان لوگوں کو جو یعنی کون ہے اللہ کے غضب کا شکار، یہود و نصارہ، خاص طور پر یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ یعنی ان کے لیے ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ذلت کا عذاب ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو شیطان کی پارٹی والے لوگ ہیں، یعنی وہ سارے لوگ جن پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، اللہ کی یاد سے وہ کہ ان کو بھولی ہوئی ہوتی ہے، اور اپنی ہی وہ یعنی ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست نہیں ہیں، جو اللہ کے مغضوب ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یعنی دو ہی پارٹیاں ہیں نا، ایک تو اللہ والی ہے اور ایک شیطان والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اللہ والی پارٹی کے لوگ ہیں وہ پھر شیطان والی پارٹی کے تو نہیں ہو سکتے نا، تو جو شیطان والے جو ہیں کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح جو فرمایا کہ جو شیطان کی پارٹی والے لوگ ہیں نا، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر بعد میں فرمایا کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کی جو محبت ہے نا تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی تم وہ ان لوگوں کو کبھی نہ پاؤ گے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں،
خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں قبیلہ بنو نذیر کے اخراج پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کیا تھا، یہ بھی یہود کا قبیلہ تھا، انہوں نے بھی معاہدہ توڑا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اور فرمایا کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں جلے تو جانا ہی ہے، اپنے گھروں کو خود ہی توڑ کے جا رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ان کا اسوہ حسنہ کو دیکھو، اسوہ حسنہ کو دیکھو، جو وہ بتا رہے ہیں، جو وہ کر کے دکھا رہے ہیں، جس چیز کا آپ کو حکم دے رہے ہیں، جس چیز کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس چیز کی اجازت دے رہے ہیں وہ آپ لے لو، اور جس چیز سے وہ روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے اصل میں۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے نا، جن کے دل اللہ نے کھلے کر دیے، تو وہی کامیاب ہے، کیونکہ تنگ دل والا آدمی، تنگ دل والا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، تنگ دل والا شخص نہیں دے سکتا۔ لوگوں کی باتوں کو برداشت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ دین کی خاطر، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی خاطر تکلیفیں اور تنگیاں برداشت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ تو دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا نا، تو اس کے بڑے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بڑی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ درگزر کر دینا، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا، سب چیزیں کون کر سکتا ہے؟ جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، اور دل کی تنگی سے بچایا جانا ہی کامیابی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ان بدترین انسانی اوصاف میں شمار کیا ہے جو فساد کی جڑ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شح سے بچو، کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا انہوں نے قطع رحمی کی۔ اور پھر فرمایا ایمان اور شح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی فرمایا کہ دو خصلتیں جو کسی مومن مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی، یعنی کہ یہ دو چیزیں ایک دل کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس سے بچا لیا گیا وہی کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی شح نفس کیا ہے؟ دل کی تنگی ہے، تنگ نظری ہے، کم حوصلگی ہے، اور دل کے چھوٹے پن کا ہم مانی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان کیا، یعنی اپنے کل کی فکر کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ کو یاد رکھو، اس کو بھولا نہ۔ اور پھر قرآن کی عظمت کا بیان ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی آ جاتی تو یہ پہاڑ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور پھر سورہ ممتحنہ ہے، ممتحنہ، سورۃ الممتحنہ، اس کا جو پس منظر ہے یا اس کا شان نزول جو ہے وہ بہت ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو صرف اس میں سے جو اصول نکلتا ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، یعنی اللہ کے دشمن کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ تم لوگ تو جو دوستی کرو گے، لیکن وہ جو دشمن ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے،
تو وہ تمہیں نقصان، تمہارے دین کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے لی ہے۔ یعنی کافر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کے بعد یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ آپ سے مل جائیں۔ یعنی جو کافر ہے نا، اگر وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں نا، تو پھر بھی ان سے قطع تعلقی کر لو، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے، کیسے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ تمہارے صحیح والے رشتہ دار بن جائیں گے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، اور نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے پر تمہیں کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کو ان کے مہر ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اور کافر میں نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر سورہ صف ہے، اور سورہ صف میں شروع میں ہی بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی یعنی قول اور فعل میں تضاد سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کا قول آپ کے فعل سے متضاد ہے نا، تو پھر آپ سچے ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کا قول آپ کے فعل سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دوسروں کو تو بڑی بڑی باتیں کریں، دوسروں کو تو بڑی بڑی نصیحتیں کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا جو آپ کا عمل ہے وہ اس سے الٹ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ یعنی کہ جو دشمن اسلام لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے بجھا دیں گے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، پھیلا کر رہے گا وہ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یعنی جو اللہ کا دین ہے وہ دوسروں کے باتوں سے یا دوسروں کی سازشوں سے بجھ نہیں سکتا۔ اسلام جو اللہ تعالیٰ کا دین اسلام جو ہے وہ جو ناپسند کرتے ہیں نا اس کو، ان کے منہوں کی باتوں سے، ان کی پروپیگنڈے سے اللہ کا نور جو ہے وہ بجھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نور جو ہے وہ پھیل کر رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور پھر وہ تجارت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تجارت کون سی تجارت ہے جو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے۔ یہ ہے وہ تجارت جس کے بعد نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر سورۃ الجمعہ ہے، اس میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا جو التزام ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب پکارا جائے نماز کے لیے تو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں ذکر سے مراد خطبہ ہے جو یعنی پہلی اذان کے بعد دیا جاتا ہے، وہ خطبہ، اس کی طرف دوڑو۔ اچھا، اور دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑنا شروع کر دو، مطلب دوڑنے سے یعنی بتانا مقصود ہے کہ تیزی کرو، تیزی سے آؤ، جلدی کرو اس طرف آنے میں، لیٹ نہ کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں
پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اذان کے بعد ہر کام حرام ہے سوائے نماز کی تیاری کے. ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی کام ہوں وہ سارے کرنے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. یعنی جب ایک اذان ہو گئی ہے تو اس کے بعد صرف یعنی تیاری کرنی ہے اور نماز کے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد کیا کہا ہے کہ یعنی عورتوں اور بچوں کے علاوہ، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہر جمعے کو جاتے، اگر وہ جمعے کو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو استثناء حاصل ہے. لیکن مردوں کے لیے یہ حکم لازم و ملزوم ہے کہ جمعے کے دن کو وہ کوئی ایسے نہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ابھی ایک اذان ہوئی ہے پھر دوسری ہوگی تو چلے جائیں گے. نہیں، بلکہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سب کام چھوڑ کے اسی کی طرف لگ جاؤ، اور جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ اپنے اپنے ڈیوٹیز پہ اپنے کام کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. پھر سورۃ المنافقون ہے، اس میں منافقین کی خرابیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. دوسرا انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہوا ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. پھر اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں خود بھی، اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں. اچھا، دیکھنے میں بڑے خوبصورت، بڑے شاندار، بڑے اٹریکٹیو اور بڑے یعنی لگتے ہیں کہ بہت اچھی پرسنالٹیز والے لگتے ہیں، اور باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں، باتیں اتنی اچھی اچھی کرتے ہیں، لیکن دل بڑے ہی بدصورت ہیں. دل جو ہیں وہ باتوں کے جیسے نہیں ہیں، باتیں اور ہیں دل اور ہیں، اور پکے دشمن دین ہیں اور گھمنڈی بھی ہیں. تو فرمایا کہ اے نبی، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. پھر فرمایا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے نا، یہ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، یہ آزمائش ہیں. ٹھیک ہے، مال اور اولاد کیا ہیں؟ آزمائش ہیں، فتنہ ہیں. یہ تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. کیونکہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان بہت زیادہ آزمایا جاتا ہے. کبھی مال کی وجہ سے اور اس مال کو خرچ کرنے اور اس کی رنگینی میں پڑے جانے کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی خوشحالی ایک فتنہ بن جاتی ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے انسان اور اپنے مزوں میں پڑا رہتا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ اللہ کو یاد کرے. ٹھیک ہے نا. جو بیچارہ غریب ہوتا ہے نا، ذرا اس کو ذرا تنگی ہوتی ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ یاد آنے میں آسانی ہو، کیونکہ مشکل میں انسان پھر بھی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. لیکن جب اس کو خوشحالی کا دور آتا ہے نا تو اللہ کو یاد کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو فتنہ کہا گیا ہے کہ انسان کی پھر مصروفیات بہت ہو جاتی ہیں مال کی وجہ سے، ملنا جلنا، اسٹیٹس، باہر کھانے، گھومنا پھرنا، اس مال کو خرچ کرنا، ظاہر بات ہے ٹور کرنے ادھر ادھر کے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اولاد ہے، اولاد کی مصروفیات، اولاد کی دنیا، اولاد کی خوشی کی خاطر انسان پتہ نہیں کہ کیا کیا کر جاتا ہے. کبھی کبھی حرام بھی کھانے کا من لگ جاتا ہے اور کبھی غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے اولاد کی وجہ سے نا. بہت بڑی آزمائشیں ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ. تو اس لیے یعنی فتنے کا مطلب آزمائش. تو اس لیے کہا گیا کہ مال اور اولاد تمہیں کہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کر دیں. یہ بہت سوچنے سمجھنے والی یہ ایک بات ہے. اور پھر سورۃ تغابن ہے، اس کو ہار جیت کا دن کہا گیا ہے کہ فرمایا کہ اس روز تم پتہ چل جائے گا، جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں یعنی فیصلہ ہوگا کہ کون ہار گیا کون جیت گیا. اس کو ہار جیت کا دن یوم التغابن کہا گیا ہے. اور پھر فرمایا کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے نا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت خود ہی کہیں سے آ جائے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو آئے گی، ورنہ وہ مصیبت نہیں آ سکتی، کسی کے بھیجنے سے نہیں آ سکتی. پھر اللہ پر ایمان جو ہے وہ دل کی ہدایت کا سبب ہے. یعنی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اور پھر یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ رشتے جو ہیں وہ سب سے عزیز تر ہوتے ہیں نا، لیکن دین کے لحاظ سے یہ تمہارے دشمن ہیں. کیسے؟ یہ دشمنی خواہ اس حیثیت سے ہو کہ وہ تمہیں نیکی سے روکتے ہوں
ہوتا ہے نا ایسے کبھی کبھی کہ انسان کبھی اپنی بیوی کی وجہ سے اور کبھی اپنی اولاد کی وجہ سے نیکی سے رک جاتا ہے اور بدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا پھر اس حیثیت سے کہ وہ تمہیں ایمان سے روکتے ہوں اور کفر کی طرف کھینچتے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، یا اس حیثیت سے کہ ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے ایسی چیز کہ تمہیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انہیں دشمن سمجھ کر ان سے سخت برتاؤ کرنے لگو، یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، بلکہ مدعا یا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی اصلاح اگر نہ کر سکو تو کم از کم اپنے آپ کو بگڑنے سے بچائے رکھو۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا نا کہ یعنی کہ اولاد اور جو ہے مال وہ فتنہ ہے، تو یہاں پر ان کو دشمن کہا گیا کہ بیوی اور اولاد، بیویاں اور اولاد، وہ کس طرح کہ ان کی وجہ سے کبھی کبھی انسان جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی کبھی وہ ایمان سے روکتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہوں، تو پھر آپ کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان کی اصلاح اگر نہیں نہ کر سکتے، کوشش تو ان کی اصلاح کی کرو، لیکن اگر ان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو بگڑنے سے بچا کے رکھو، یہاں پر یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، اور یہاں پہ اس میں طلاق کے احکامات بھی بتائے گئے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، اور شروع میں بتا دیا گیا کہ جو عدت کا مطلب یعنی عدت کے لیے طلاق دو، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ حیض کے زمانے میں طلاق نہ دی جائے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب عورت کو حیض ہو اس وقت طلاق نہ دی جائے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کو طلاق نہ دی جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کہ اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دے گا، یعنی مشکلات سے نکلنے کا رستہ بتایا گیا ہے۔ انسان سوچتا ہے نا، چاہتا ہے کہ وہ اس مشکل میں پڑا ہوا ہے یا وہ بہت ساری مشکلات میں گرا ہوا ہے، تو وہ کیسے نکلے، اس کو کوئی وظیفہ بتایا جائے، اسے کوئی منتر بتایا جائے، اسے کوئی طریقہ بتایا جائے کہ وہ اس مشکل سے کیسے نکلے، تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرو، اور اس کو اس کا، کیونکہ خاص طور پہ یہ سورۃ طلاق ہے نا، تو اس میں جو معاملات ہوں گے خالص دیکھنے میں انسانوں سے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک میاں ہے ایک بیوی ہے، ان دونوں کے درمیان طلاق ہوتی ہے نا، تو یہ خالص ایک انسانی معاملات ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری مشکلات میں انسان پھنسا ہوتا ہے۔ تو ان مشکلات سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، یعنی جو بھی معاملے آپس میں کرے نا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم لوگوں سے ڈر کے کرتے ہیں نا چیزیں تو پھر ہم مشکلوں میں پھنسنے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں کسی سے بھی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی سب کچھ ہیں، نہ کسی معاشرے کا خوف، نہ کوئی کسی بڑے کی شرم، نہ چھوٹے کا حیا، اور پھر جس کو اللہ کا خوف نہیں نہ ہے تو اس کا مطلب اسے کسی کا بھی ڈر اور حیا اور شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مشکلوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دنیا کے بھی سارے معاملات کو ہینڈل کرے، ان کو ٹیکل کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، بس وہ انسان مشکلوں سے نکل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سورۃ التحریم ہے، اس میں شروع کی آیت میں ہی کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر لیا جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک پورا واقعہ ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کسی اپنی بیوی کے پاس چلے گئے تھے، جانے لگ گئے تھے، ایک شہد کی وجہ سے دوسری بیوی کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئیں، کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے حلال کو حرام نہیں کرنا، کیا اس لیے کہ تم اپنی بیوی کی خوشی، بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ وہ سمجھی کہ یہ یعنی وہ شہد کے لیے چلے جایا کرتے تھے نا، باری کسی اور کی تھی، کسی اور کے پاس گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ دوسری بیوی جو تھی وہ ناراض ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہہ دیا، تو اس پر سرزش کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا مومن عورتوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ مومن عورتیں کیسی ہوتی ہیں، سچی مسلمان ہوتی ہیں سب سے پہلے، اور پھر با ایمان ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، یعنی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، توبہ گزار ہوتی ہیں، یعنی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سازد ہو جائے توبہ کرتی ہیں، عبادت گزار ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں ان کی خصوصیات، ان کی صفات۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو
آگ کے عذاب سے بچاؤ. یعنی کس چیز کی فکر ہونی چاہیے آپ کو؟ ان کی اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ آگ سے بچ جائیں، ان کو کسی طرح سے ہم آگ سے بچا لیں. ایک بڑی اچھا ایک مثال کسی نے دی تھی. اس نے کہا کہ کسی خاتون نے پوچھا کسی مولانا صاحب سے کہ میرا بچہ جو ہے یا بچی جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتی، صبح اٹھتی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے، اور بچے کو تو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کمرے میں آگ لگی، تو آپ کیسے اٹھائیں گے اس کو؟ بس اسی طرح اس کو نماز کے لیے اٹھایا کریں، تو پھر وہ نماز پڑھنے لگ جائے گا. تو واقعی بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اس سنگینی کا احساس نہیں ہوتا جس کا ہمیں ہونا چاہیے. اب دنیا کا کوئی معاملہ ہو، دنیا میں کی کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہو تو ہم بہت زیادہ الرٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے اس میں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود بھی اتنا اس کا احساس اور نہیں خیال ہوتا، ہم اس کے لیے اتنے کانشیس نہیں ہوتے. اب دنیا کا معاملہ ہو، پیپر دینے جانا ہو اور بچہ لیٹ ہو رہا ہو تو ہم کیسے اٹھائیں گے بچے کو؟ صرف ہم اتنا دیکھ لیں اور پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم آخرت کے لیے کہ عذاب سے بچانے کے لیے ہم کتنا کوشش کرتے ہیں، کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. پھر فرمایا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. اور یہ خالص توبہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح، خالص توبہ ہے، یعنی وہ توبہ کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو اور پورا رجوع ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور پھر نور پانے کی دعا ہے کہ قیامت کے دن کن کو نور ملے گا؟ کہ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے پیچھے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے. یہ دعا بھی ہے کہ اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے اور آج بھی ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب پورا کر دے، مکمل کر دے ہمارا نور ہمارے لیے. واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اس دن بھی وہ یہ کہہ رہے ہوں گے اور آج بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے. آمین. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دعا قبول فرمائے. اور پھر نیک عورتوں میں سے کچھ عورتوں کی مثال دی گئی ہے، جیسے فرعون کی بیوی کی مثال دی گئی ہے اور پھر حضرت مریم کی مثال دی گئی ہے. دیکھیں فرعون جو تھا اس خود کتنا ظالم شخص تھا، لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ اتنی نیک، اتنی صبر کرنے والی، رب کو پکارنے والی. کیا دعا کی انہوں نے؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ بھی دعا ہے بہت پیاری، مانگا کریں ضرور کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. آمین. دیکھیں عورتوں کو تو ویسے بھی گھروں کا بہت شوق ہوتا ہے نا، اپنا گھر، اپنی جنت. عورتیں تو چاہتی یہی ہیں کہ میرا گھر ہو، میری جنت ہو، جس میں میری محبت کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے لوگ رہتے ہوں. تو یہ دعا کریں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. آمین. اور پھر حضرت مریم کی مثال دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. اور اب پارہ نمبر 29 یعنی 29 پارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے سورہ ملک سے. سورہ ملک کے شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو کیوں پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد کفار کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی شدت بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. اور پھر فرمایا کہ رب سے ڈرنے والوں کا انجام بتایا گیا کہ جو اب بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اور سورہ قلم ہے، قلم کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ فرمایا کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قلم کی قسم کھائی ہے. اور یعنی اس قلم سے مراد جو ہے وہ قلم ہے جس سے ذکر
یعنی قرآن لکھا جا رہا تھا. یہ اس قلم کی قسم کھائی ہے. اس سے خود نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی تھی اس سے مراد قرآن پاک ہے. یعنی کیا فرمایا؟ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قرآن پاک. اور تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات پر بے حساب اور لازوال اجر ہے کہ آپ خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کے جواب میں آپ کو ایسی اذیت ناک باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور پھر بھی آپ اپنے اس فرض کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو آپ کی فکر ہو، اور لیکن جس کی فکر ہو اس کو احساس بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود فکر کرنے والا فکر کرتا چلا جائے. کتنا بڑا اس کا احسان. اور فرمایا کہ بے شک تم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو. یعنی اخلاق کی بھی گواہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کے بلند درجے پر ہیں. یعنی قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق بھی اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دیوانگی کے تہمت لگا رہے تھے وہ سراسر جھوٹی ہے، کیونکہ اخلاق کی بلندی اور دیوانگی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ جو دیوانہ ہوگا نا وہ اتنا اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا اس کا. تم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، تو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے. دنیا میں جو نہیں جھکتا اللہ کے آگے، پھر اس دن وہ نہ جھک سکے گا. اس دن وہ چاہے گا کہ سجدہ کرے لیکن نہ کر سکے گا. سورہ حاقہ ہے. اس میں شروع میں ہی قیامت کو حق ہونے والی کہا گیا. حق ہونے والی یعنی وہ چیز جو ہو کر رہنے والی. الحاقہ ملحاقہ، کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے اور تم کیا، اور کیا ہے وہ حق ہونے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ حق ہونے والی، یعنی قیامت. اور پھر جھٹلانے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بچ نہیں سکیں گے یا بچ نہیں سکے دنیا میں بھی. اور پھر قیامت کی منظر کشی کے سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور پھر کس طرح پہاڑوں کو اور زمین کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پھر آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. یعنی وہ سارا. اور پھر نامہ اعمال کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش، وہ کہے گا کہ دیکھو میرا، پڑھو میرا نامہ اعمال. یعنی جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا نا وہ تو بڑا خوش ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. یعنی وہ خوش ہوگا. جیسے اچھا رزلٹ اگر آتا ہے کسی کا تو وہ کیا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں دوسروں کو، دیکھو دیکھو میرا رزلٹ آیا، دیکھو مجھے کتنے اچھے نمبر ملے ہیں. اور پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں مجھے پتا تھا، میں نے اتنی اچھی تیاری کی ہوئی تھی، مجھے پتا تھا میرے اتنے اچھے نمبر آئیں گے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا. عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. پھر کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں، جو گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. اور پھر جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اور کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. یعنی اس دن پھر وہ پچھتائے گا، کہے گا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. یعنی دنیا میں جو مال تھا، جو اقتدار تھا، جو اسٹیٹس تھا، اکڑ تھی، وہ سب ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے کہا جائے گا کہ اس کو گھسیٹو، پکڑو، گردن میں توق ڈالو، جہنم میں پھینک دو، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. اللہ اکبر. اور پھر کہا قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن جو ہے نا
اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی بات بھی نہیں ڈالی ہے۔ اور پھر سورۃ المعارج ہے، فرمایا کہ لوگ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، یعنی اس دن دنیا میں جتنے بھی جگری دوست ہوں، جتنی مرضی پکی دوستیاں ہوں، قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اور مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں، وہ نہیں نجات دلا سکتی اس کو یہ تدبیریں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کو اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری، مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ اور پھر کن لوگوں کے سوا، پھر فرمایا کہ انسان جو ہے نا تھوڑ دلا ہے، تھوڑے دل کا ہے، سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، سائل اور محروم کو حق دینے والے ہیں، جزا کو ماننے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی، اپنی حیا کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اور گواہیوں میں سچے ہوتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یہ جنتوں میں ہوں گے، عزتوں والے جنتوں میں۔ پھر سورہ نوح ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینا ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو کے لوگوں کو خبردار کرے قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ پھر نوح علیہ السلام کے اپنے رب کے حضور رداد ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یعنی جب بھی پکارا نا تو سنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کان بند کر لیے، منہ پہ کپڑے دے دیے کہ نہ ہی کوئی بات سنی جائے۔ فرمایا کہ تم استغفار کرو، یعنی میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یعنی یہ بات بھی انہوں نے ہی کہی ہے اپنی قوم کو کہ تم لوگ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے گا، ہر چیز سے نوازے گا۔ اور پھر آخر میں حضرت نوح کی دعا ہے کہ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یعنی انہوں نے دعا بھی ہے اس کے اندر، اور ظالموں کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے دعا ہے اور ظالموں کے لیے بد دعا ہے۔ آج کا ہم یہاں تک ہی ختم کرتے ہیں، یہاں پر اختتام کرتے ہیں اپنے پارے کا، یعنی ہمارے پاس 29واں پارہ جو ہے وہ بھی آدھا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سنا ہے، جو احکام سنے ہیں، جو اوامر ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری حاجتیں، دنیا آخرت کی حاجتیں پوری فرمائے۔ اللہ ہماری ساری دعائیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری لیلۃ القدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کریں۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔